بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائن. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین, عید کا دوسرا دن ہے. عید کی خوشیاں بھی ہم سمیٹ رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے تناظر کے حوالے سے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اسے بھی آپ تک ہمیں پہنچانا ہے. اس پر جو تجزیہ اور تبصرہ ہے وہ بھی آپ تک پہنچانا ہے. تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ابھی تک اطلاعات موصول ہو رہی ہیں, ایک جو وفد تھا 9 رکنی جسے امریکہ بھیجا گیا تھا پاکستان کی جانب سے, جس کی قیادت بلاول بھٹو زرداری صاحب جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ہیں وہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنا امریکہ کا جو پہلا مرحلہ ہے اس کو مکمل کر کے اب وہ یو کے پہنچ چکے ہیں. اور یو کے میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ شیڈیولڈ ہیں اور اہم ملاقاتیں شیڈیولڈ ہیں. نہ صرف جو عوامی نمائندگان ہیں ان سے ملاقاتیں ہوں گی, وہ جو یو کے کی پارلیمنٹ ہے, ہاؤس آف کامن جسے کہا جاتا ہے, ہاؤس آف لارڈز ہیں, ان کے ممبر سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی, اس کی پریمیسز میں وہ جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم تھنک ٹینکس ہیں, 3 سے 5 تھنک ٹینکس کے حوالے سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہاں پر بھی ان کا انٹریکشن ہوگا, وہ بات چیت کریں گے. اور وہ پاکستان کا جو موقف ہے کہ پاکستان امن کا داعی ہے, امن کے حوالے سے پاکستان بات کرنا چاہتا ہے. لیکن ایک جو بات بہت ضروری ہے جو اقوام متحدہ میں بھی ملاقاتوں میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کے وفد کے اراکین نے کہی کہ امریکہ میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ شاید جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنگ بندی یا سیز فائر کرا دی ہے یہ مستقل بنیاد پر ہے. لیکن جس طرح کی بیان بازی ہندوستان کی جانب سے, نریندر مودی کی جانب سے, اور ان کے جو ٹرائیکا بنا ہوا ہے جس میں اجیت دوول ہے, جس میں امت شاہ ہے اور جس میں ان کا وزیر دفاع راجناتھ سنگھ ہے, ان کی جانب سے جو گیدڑ بھبکیاں بار بار کسی جا رہی ہیں, اس کو دنیا کو سیریس لینا چاہیے. اور پاکستان بار بار دنیا کو یہ سینسٹائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر سیریس اسے نہ لیا گیا تو اس کے ڈائر کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. ہم پہلے بھی اس سکرمش کے یا اس کانفلکٹ کے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اس کے ڈائر کانسیکوینسز ہوں گے. بغیر انویسٹیگیشن کے اوپر کہ ہمارے اوپر جو جنگ تھوپی جائے گی اس کا جواب بھرپور طریقے سے دیا جائے گا. پاکستان ابھی بھی یہ کہتا ہے کہ ہم بات چیت کے دروازے کھلے رکھنے چاہتے ہیں, بات چیت انڈیا کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن انڈیا کا جو موڈ ہے وہ بات چیت کا نہیں ہے جس کی طرف انڈیا دیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ اب بات چیت کا ایک ماحول بنے گا, ایک نیوٹرل مقام کے اوپر بات چیت ہوگی. اس پر بات کریں گے کہ کس حد تک جو پاکستانی وفد ہے وہ اپنا میسج سٹرونگلی کنوے کر پایا ہے اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کے اراکین کے ساتھ ملاقاتوں کے اندر, اور میں جو کانگریس مین کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے اندر, اور جو یو کے کا وزٹ ہے اور اس کے بعد جو برسلز کا وزٹ ہے اس سے کیا ہم اچیو کر پائیں گے, اس پر بات کریں گے. بڑے زبردست پینل نے ہمیں جوائن کیا, ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اس وقت اسٹوڈیوز میں ملک منظور صاحب, سینئر صحافی تجزیہ کار ہمیں جوائن کر رہے ہیں, قربان بلوچ صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار, اور کچھ ہی دیر میں ہمارا ساتھ ٹیلی فون لائن کے ذریعے دیں گی نغمانہ ہاشمی صاحبہ, آپ سابق سفیر ہیں, اور اظہر جاوید صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے, تجزیہ کار ہیں. تو سب سے پہلے ملک منظور صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. امریکہ کا جو پہلا مرحلہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, کیسی سفارتکاری رہی, کتنا پیغام مؤثر انداز سے انہوں نے پہنچایا؟ جی بہت شکریہ یاسر صاحب. دیکھیں بہت کامیاب دورہ رہا ہے اور اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ 50 سے زائد میٹنگ ہوئی ہیں. دیکھیں نیو یارک میں, واشنگٹن میں بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں جو وفد ہے اس پہ بڑے مجموعی سیاستدان ہیں, سابق وزراء خارجہ ہیں, سابق سیکرٹری خارجہ ہیں. تو جو ڈپلومیٹک ہماری پالیسیز ہے, سفارتکاری, اس کو سمجھنے والے لوگ ہیں. پاکستان کے موقف کو امریکہ میں سنا گیا ہے. آپ یہ بھی میں بتاؤں کہ جو زمینی حقائق اس کے مطابق جو پاکستان کا ہمیشہ ایک سٹارس رہا کہ پاکستان وانٹس پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان دا ریجن. تو ہماری جو امن اور استحکام کی پالیسی ہے اور نان انٹرفیئر ہماری پالیسی ہے کہ ہم عدم مداخلت پہ یقین رکھتے ہیں. تو دیکھیں پاکستان کے موقف کو بہت بھرپور انداز میں وہاں سراہا گیا, اور ہمارا جو پارلیمانی وفد تھا اس نے جو پاکستان کی فورن پالیسی ہے, جو ایک ریسٹینٹ کا ہم نے مظاہرہ کیا, ہم نے جارحیت پسندی کا مظاہرہ نہیں کیا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بھی امریکی حکام کو باور کرایا گیا کہ بھارت کس طرح آبی دہشت گردی اور جو واٹر ٹیررزم ہے اور جو جارحیت پسندی ہے اس کو, اور خطے میں طاقت کے توازن کو بگاڑنے کے حوالے سے ان کی جو ایڈونچرزم ہے اور ان کی جو جارحانہ عزائم ہے اس کو بے نقاب کیا. اور پاکستان کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو خطے میں طاقت کا توازن وہ پاکستان کے فیور میں ہوا ہے. اور ہمارے وفد نے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ریمارکیبل اور ہسٹورک جو رول پلے کیا سیز فائر کے حوالے سے,
اور اس جنگ بندی میں اس کو بھی انہوں نے اپریشیٹ کیا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا کردار اس ساری صورتحال میں بہت پازیٹیو رہا ہے. ان کے ارکان پارلیمنٹ یو ایس آفیشل کے ساتھ جو ہمارے وفد کی ملاقاتیں میننگ فل رہی ہیں, رزلٹ اورینٹڈ رہی ہیں, اور سفارتی محاذ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنا زبردست کیس پیش کیا ہے. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت نے پاکستان کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آئسولیٹ کرنے کے حوالے سے جتنے بھی کنسپیریسی تھیوریز کی ہیں اس کو ناکام بنایا پاکستان نے. اور پاکستان کی جو انٹرنیشنل آپ دیکھیں ہمارا جو امیج ہے وہ اقوام عالم میں بہت بہتر ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے بہت ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. اب ہمیشہ علاقائی امن اور استحکام کی بات کرتے ہیں. اور دوسری یہ بات ہے کہ رات کے اندھیرے میں پاکستان نے کوئی جہریت پسندی نہیں کی. یہ تو بھارت تھا جس نے رات کے اندھیرے میں ہماری مساجد کو, ہمارے سویلین کو, ہمارے بچوں کو, عورتوں کو ٹارگٹ کیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری آرم فورسز نے اس کا بی فٹنگ رسپانس دیا, اور ہماری جو فضائی برتی ہے وہ بھی اسٹیبلش ہوئی ہے. تو پورا ہمارا جو کیس ہے اس وقت اقوام عالم میں بہت زبردست طریقے سے اس کو پورٹرے کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا وفد ہے اس نے بہت زیادہ اچیومنٹ حاصل کی ہے سفارتی محاذ پہ, اور ہمارے جو موقف ہے اس کو پذیرائی بھی مل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لندن کا بھی دورہ ان کا بہت کامیاب ہوگا, برسل کا بھی. ٹھیک ہے, اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ یو کے میں جو ان کے معاملات رہیں گے وہ کس نہج پہ رہیں گے. قربان بلوچ صاحب, اب تک جو معاملہ سامنے آیا ہے, ایک طرف ششی تھرور موجود امریکہ کے اندر, اس کا جو وفد ہے وہ موجود, 86 رکنی ایک بہت بڑا وفد انہوں نے تشکیل دیا اور 7 ٹولیوں میں انہوں نے اسے تقسیم کیا اور مختلف علاقوں میں ان کو بھیجا. کس حد تک امپیکٹ کر پایا ہے انڈیا اپنی اس جھوٹی بیانیے کے اوپر, اور کتنا دنیا کو قائل کر پائے ہیں یا ڈیمیج کنٹرول کر پائے ہیں جو کچھ انہیں بنیان المرصوص کے بعد سے بھگتنا پڑ رہا ہے؟ بہت شکریہ یاسر. میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے, خارجہ کے حوالے سے, یا دنیا میں جو پاکستان کا نیریٹو ہے اس کے حوالے سے پاکستان نے ایک چھلانگ لگائی ہے. بھارت کی طرف سے جو جارحیت کی گئی, اس کے بعد جو اس کا جو نیریٹو تھا, جو فالس فلیگ آپریشن تھا, اس کے بعد پاکستان نے جو بھی پاکستان کے اندرونی طور پر اور خاص کر کے بیرونی طور پر جو بھی اپنا نیریٹو دیا, وہ مرحلہ شاندار طریقے سے نہ صرف کامیاب ہوا. آپ نے دیکھا کہ جو دنیا کی قوتیں ہیں ان کو اس صورتحال میں مداخلت کرنی پڑی اور سیز فائر کرانی پڑی, خاص کر کے صدر ٹرمپ کے حوالے سے, کیونکہ یہ ایک تاثر تھا. تو امریکی جو نئے انتخابات اور اس کے بعد صدر ٹرمپ کا آنا, پاکستان کی جو صورتحال, ایک عجیب غریب نیریٹو تھا پاکستان کے حوالے سے. لیکن اچانک یہ ساری چیزیں, وہ اس لیے کہ پاکستان نے ہمیشہ یہی کہا کہ اگر پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا تو پاکستان کا یہی کہنا تھا کہ عالمی سطح پر فیئر فری ہم انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں, اور انڈیا کے پاس جو بھی اگر شواہد ہیں تو وہ لائے جائیں. وہ صرف باتوں کے حد تک تھی. یہی وجہ ہے کہ اب اس وقت مودی, بی ایچ پی اور RSS انڈیا میں, بھارت میں انتہائی شدید تنقید کی زد میں ہے. وہاں اپوزیشن جماعتیں اور وہ میڈیا جو ان کو کنویں میں دھکا دینے کے لیے تیار تھا کہ جائیں اور جنگ کریں, اب وہی سوالات اٹھا رہی ہیں کہ آپ کے پاس شواہد کیا ہیں, آپ کے پاس پروف کیا ہیں. جنگ کر لی آپ نے الزامات لگائے, دنیا درمیان میں آ گئی اور آپ نے ریٹریٹ کیا, منہ کی کھانی پڑی. تو اس کے بعد بھی مودی سرکار کے پاس اس سانے کے حوالے سے, واقعے کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پاکستان کا جو بھی انیشیٹو رہا, پہلی مرتبہ کافی سالوں کے بعد ایک چھلانگ ہے کہ دنیا میں اس وقت پاکستان قابل ذکر ہے, ذکر میں ہے, نہ صرف دفاعی لحاظ سے, خارجہ امور کے حوالے سے اور دفاعی قوت کے حوالے سے, کہ پاکستان کے خلاف اگر کسی نے جارحیت کی, مس ایڈوینچر کیا, تو پاکستان اپنی بھرپور صلاحیت کے ساتھ جواب دے گا. صحیح ہے, جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. قربان بلوچ صاحب, نغمانہ ہاشمی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا, آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. نغمانہ صاحبہ فرمائیے گا, 4 چیزیں ہیں جس کے اوپر فوکس کیا گیا ہے. ہمیں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے جتنی ڈسکشنز ہوئی ہیں, جو بھی انہوں نے سپیچز کی ہیں, آبی جارحیت کے حوالے سے بات چیت کے لیے پاکستان تیار ہے. جنگ بندی یا معاملہ جو امریکہ مستقل سمجھتا ہے, اس کو عارضی جنگ بندی ہم سمجھتے ہیں, کیونکہ ہندوستان کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ سب کے سامنے ہے سپیچز اور بیانات کے حوالے سے, اور جو انڈین ہردرمی ہے, اس کی ہیجمونک رویہ ہے اس حوالے سے. تو کس قدر ہم ان 4 ڈائمنشنز میں اپنا پیغام اب تک یونائٹڈ نیشنز کے مستقل اراکین یا اراکین جو بھی غیر مستقل ان کے ہیں ان تک پہنچا پائے ہیں, اور امریکہ میں اس بات کو باور کروائے ہیں
کہ آپ جو سمجھتے ہیں اصل میں یہ معاملہ وہ نہیں ہے بلکہ ہندوستان اپنے ایک ایجنڈے کو فالو کر رہا ہے. یور ٹیک آن اٹ میم. بہت شکریہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے چاروں پوائنٹس ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں اور اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی انہیں اچھی طرح سمجھ لے. جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے تو ہم تو ساری دنیا کو خاص طور پہ امریکنوں کو تو ہم بہت بتاتے رہے ہیں کہ دیکھیے آپ انڈیا کو لیول کا ایک معاہدہ ہے جی جس میں ورلڈ بینک ثالث ہے. عمانہ صاحبہ جی آپ بات کیجئے, جی اپنا جواب کنٹینیو کیجئے گا. جی ہم خاص طور پہ امریکہ کو تو بہت عرصے سے بتاتے رہے ہیں کہ دیکھیں ہم انڈیا کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کی سائیکالوجی کو اور ان کے ایجنڈے کو سمجھتے ہیں اور انڈیا ویسا نہیں ہے جیسا وہ دکھائی دیتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ اب سب لوگوں پہ یہ بات عیاں ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس 4 ڈے کانفلکٹ کے بعد تو بالکل ہی آپ سمجھیں کہ ساؤتھ ایشیا کو آپ کو ری تھنک کرنا پڑ رہا ہے تمام فورسز کو, بیکاز پاکستان نے جس طریقے سے جس کانفیڈنس کا مظاہرہ کیا ہے اور جس طریقے سے ایک پرنسپل اسٹینڈ لے کے اور پوری قوم اس پہ کھڑی رہی ہے کہ بس یہ بہت ہو گیا ہے ٹیررزم کا ڈھونگ, اس کو اب بند ہونا چاہیے. اور ہر یہ جو انڈیا ایک نیو نارمل بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جب اسے کسی پریشانی کا سامنا ہوگا چاہے اندرونی یا بیرونی محاذ پہ تو وہ کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن کر کے اور پاکستان کو اس کا بلیم دے کے خطے کا امن خراب کرنے دوڑ پڑے گا تو یہ اب نہیں چلے گا. اور لوگوں نے اب ہماری کیپیبلٹی, ہماری ڈٹرمینیشن بہت پولیٹیکل اینڈ ملٹری اور عوام کی بہت اچھی طرح دیکھ لی ہے. تو آئی تھنک یہ ایک ایسا ہمارے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ہمیں یہ ساری باتیں جو اس کا ایک بہت ہی انڈیا کا ایک ہیجومنسٹک ایٹیٹیوڈ ہے, ان کا جو ایک خاص طور پہ آج کل ہندوتوا کا بخار انہیں بہت زیادہ ہوا ہے, وہ لوگوں کو اس کی سمجھ دلانا, اس کا ادراک کرانا بہت ہی ضروری ہے. نہیں تو دیکھیے جس طرح مودی صاحب ابھی بھی اپنے گھمنڈ میں ہیں اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی وہ جو چاہیں گے شاید وہ دنیا کو پھر بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو جائیں, اور وہ ابھی بھی بار بار انڈرمائن کرتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. اب کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 8ویں دفعہ کہا ہے کہ یہ جنگ بندی میں نے کروائی ہے, کیونکہ اگر یہ جنگ بندی نہ ہوتی تو دونوں ممالک جو ہیں وہ بالکل نیوکلیئر وار کے دہانے پہ تھے, جس کو بالکل نہ خطہ نہ دنیا برداشت کر سکتی ہے اور وہ پوری دنیا کے امن کو خراب کرے گا. اسی طرح یہ جو نئی واٹر ویپنائزیشن شروع کی ہے انڈیا نے, کافی عرصے سے اف کورس وہ کر رہا ہے, یہ تو 50s سے وہ شروع ہوا ہے, لیکن اب جس قسم کی ہٹ درمی وہ پانی پہ کر رہا ہے اور جو ان کا ریٹورک ہے اس کو ایکسپوز کرنا ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. دیکھیے کشمیر کا جو ایشو ہے وہ بھی پانی سے بھی اس کا بہت گہرا تعلق ہے, تو اس لیے ہمارے لیے بہت کشمیر کا ایشو, پانی کا ایشو اور یہ جو ٹیررزم کا ایشو ہے, جس طریقے سے انڈیا اس کو پورٹرے کرنا چاہ رہا ہے اور ایک نیو نارمل بنانا چاہ رہا ہے, اس کو کمپلیٹلی ایکسپوز کرنا بہت ہمارے لیے ضروری تھا. موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا سا آپ سے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ان کو فیلیئرز پہ فیلیئرز ہوئے تھے. ایون جو ان کے ایکسٹرنل منسٹر ہیں جن کو کریئر ڈپلومیٹ, جن کے والد کو بھی کریئر ڈپلومیٹ کہا جاتا ہے اور وہ لانگسٹ سرونگ اس وقت ایکسٹرنل فارن منسٹر ان کے بن چکے ہیں, ایکسٹرنل منسٹر بن چکے ہیں, جے شنکر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, وہ بھی فیلیئر کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے. کس حد تک ششی تھرور کا جو اتنا بڑا وفد تھا یا جو انہوں نے 7 وفود مختلف ملکوں میں بھیجے ہیں وہ ان ڈپلومیٹک فیلیئرز کو ڈیمیج کنٹرول کر سکا ہے؟ دیکھیے ڈپلومیٹک فیلیئرز تو وہ ڈیمیج کنٹرول تو بالکل نہیں کر سکے, بلکہ اور زیادہ آئی تھنک انہوں نے
अपने आप को एक्सपोज कर लिया है, बिकॉज देखिए ये पॉलिटिकल इश्यूज है और इसमें हमने बहुत ही होशियारी से हमने इस डेलीगेशन में पार्लियामेंटेरियंस आप देखिए ज्यादा हैं और 3 फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो देखिए जो पॉलिटिकल एक आवाज होती है वो एक फॉर्मर डिप्लोमेट की, ब्यूरोक्रेट की नहीं होती। जो बिलावल भुट्टो साहब की एक एक्सेप्टेबिलिटी है बाहर, उनका जो अंदाज है और जो हमारा एक डेलीगेशन है जिसका हर फर्द की अपनी एक स्टैंडिंग है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, एक सोब्राइटी है और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बहुत ही फैक्ट बेस्ड बात कर रहे हैं। हम बिल्कुल किसी भी किस्म की ना कोई मस्खरापन कर रहे हैं, ना कोई झूठ बोल रहे हैं, एविडेंस बेस्ड लॉजिकल बात कर रहे हैं। और हम इंडिया का जो डेलीगेशन था उसके मुकाबले में हम जो कह रहे हैं, हमारा जो नैरेटिव है वो ये है कि अमन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए और इस खित्ते को एक दूसरे से मिलके काम करना चाहिए। न ये कि ये सारे खित्ते को, बल्कि अफगानिस्तान से लेके और बांग्लादेश और श्रीलंका तक हम एक अखंड भारत बनाएंगे और यहाँ से हर गैर हिंदू जो है उससे पाक करवाएंगे। तो वो नैरेटिव देखिए अब नहीं दिख रहा और ना ही टेररिज्म का फॉल्स नैरेटिव दिख रहा है। हाँ जी, इंडिया का नैरेटिव और इंडिया ने जिन लोगों को भेजा था वो दोनों इस वक्त कंप्लीटली एक्सपोज होके ऑलमोस्ट काउंटर प्रोडक्टिव हो चुके हैं और हमें इस वक्त चाहिए कि हम इस नैरेटिव को आगे लेके बढ़ें। आगे बिल्कुल आपका पॉइंट है। मैं वापस भी आपकी तरफ आता हूँ। कुर्बान बलोच साहब ये बताइएगा, अभी लंदन है, उसके बाद ब्रसल्स हैं, यहाँ पे ये 2 पावर सेंटर जिनको हम कह सकते हैं, एक तो यूरोपीय यूनियन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंस का हामिल है, एक यूके के हवाले से। यूके की वैसे इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी रही है। तो कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने जो या बयानियाँ है, जो सच जिस तरह से नगमाना साहबा ने फरमाया, उसको मुअस्सर अंदाज से रखें और किन किन शख्सियात से मुलाकात ऐसी होनी चाहिए जिस पे फिर हमें ये पता चले कि ये एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है इसने। जी बिल्कुल यासिर, अगर ये इंगेजमेंट अपनी टीम की देखी तो एक हफ्ता वाशिंगटन में, अक़वाम मुत्तहिदा में, और जो वहाँ की मीडिया ने उनको कवरेज दी, इंटरव्यूज़ हुए और पाकिस्तान का नैरेटिव जिस अंदाज में पेश किया गया और वहाँ के मीडिया ने जो दिलचस्पी उसमें दिखाई, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया के पास एक हकीकी नैरेटिव पहुँचाने की ज़रूरत थी और दुनिया उसको सुनना भी चाहती थी और उसको असेस करना भी चाहती थी। क्योंकि हमेशा मैं समझता हूँ कि काफ़ी अरसे तक अगर खारजा उमूर के हवाले से भारत का पलड़ा, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर वो भारी रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नैरेटिव थोड़ा सा दबा रहा और वो एक्सपोयर नहीं मिली जो एक्सपोयर मिलनी थी। इस अरसे में वो एक पोस्ट मिशन एक अरसा था, दूसरा ये जो मिशन फॉरेन में वहाँ मौजूद है। तो उसने जिस तरह से, अब मुकाबला ये नहीं है कि झूठ बोलना है, मुकाबला इस चीज़ का है कि हकायक आप किस कदर दुनिया के सामने पेश कर पाए। और ये टीम जो अमन मिशन की टीम थी, उन्होंने न सिर्फ हकायक रखे, उन्होंने मुस्तकबिल के हवाले से जो ऑफर्स दी कि आएँ, अमन की बात करें, मुज़ाकरात की बात करें, मुतनाज़ा इशू हल करने की बात करें। ये नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं दुनिया में, जो एक आलमी उसूल हैं, आलमी कानून हैं, उन पर अमल दरामद करें। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अज़हर जावेद साहब ने, हमें बड़े वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी और तजज़ियाकार हैं, उन्होंने अभी थोड़ी देर में वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। उनसे ज़रा वहाँ पे जो प्रिपरेशंस हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं उस हवाले से हम बात भी कर लेंगे। जी मलिक साहब, आपकी तरफ आते हैं। ये जो मामला बरतानिया में है और ब्रसल्स में है, ये कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ी तादाद में डायस्पोरा रहता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ रहते हैं और वो बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिस वक्त वहाँ की मुकन्नना के अंदर हैं, कानून साज हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है वहाँ पे जाना और अपनी बात रखना? जी देखिए, बरतानिया के साथ पाकिस्तान के बहुत तवील सियासी और सफारती तल्लुकात हैं और अगर आप देखें तो एक शराकत दारी भी इकनॉमिक ट्रेड के हवाले से, और जिस तरह आपने कहा कि लाखों पाकिस्तानी बरतानिया में मुकीम हैं, और ये जो एस्केलेशन का यानी कि दौरानिया था, ये जो पाक भारत कशीदगी के वक्त बरतानिया का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। उनके
फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने भी दौरा किया, और उनकी जो क़यादत है, जो लीडरशिप है, वो पाकिस्तानी हुकाम के साथ रब्ते में रही है। तो इस अंदाज में समझता हूँ कि ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है, और कल उनके बहुत भरपूर अंदाज में जो मुलाकातें बरतानिया में उसके दारुल-हुकूमत लंदन में अरकान पार्लियामेंट से और हाई जो यूके ऑफिशियल्स है, जो कॉमनवेल्थ के जो आला हुकाम है, दीगर लोग हैं, उनके साथ मुलाकातें उनकी तय है। तो यकीनन पाकिस्तान जो जिस तरह का हमारा एक नैरेटिव है, हमारा जो बयानिया है, वो उसको उजागर करेगा कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में पायदार अमन के हवाले से पाकिस्तान की जो कोशिश है वो इंतहाई काबिल कदर है, और पाकिस्तान चाहता है कि इस खित्ते में कनेक्टिविटी हो, प्रॉस्पेरिटी हो, डेवलपमेंट हो, पॉवर्टी एलिवेशन हो, और जो तनाज़ात हैं, जो तसादम है, उसको मौसर सफारतकारी के जरिए हल किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, पाकिस्तान ने उसमें रीगेन किया। अक़वाम आलम में जिस तरह मैं पहले कहा कि पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को उजागर करने के हवाले से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, हमारे जो फॉरेन ऑफिस के हुकाम है, नायब वज़ीर ख़ारजा हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, दीगर लोग हैं, फॉरेन सेक्रेटरी है, हमारे जो मुख्तलिफ ममालिक में हमारे जो इन्वाइट डिप्लोमेट्स हैं, हमारे जो एम्बेसडर, हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बहुत ज़ोरदार तरीके से पूरी दुनिया के सामने रखा है। इसी तरह यूरोपीय यूनियन के साथ पाकिस्तान के अगर आप देखें GSP+ और ट्रेड इकनॉमिक के हवाले से पॉलिटिकल फ्रंट पे आप देख रहे हैं, सफारती लिहाज से देख लें तो हमारे यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक के साथ बहुत अहम तल्लुकात है। उनकी यूरोपीय यूनियन की जो आला क़यादत है वो भी इस कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के साथ ठीक है। आपका पॉइंट तो यकीनन पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ को जाकर उस हवाले से यकीनन हम बात करेंगे, और वो है इस वक्त जो भारत है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जो विश्व गुरु भारत अपने आप को कहता था, क्लेम करता था, और उसके साथ साथ शाइनिंग इंडिया, ब्रांड इंडिया और इस तरह की इस्तेलाहें इस्तेमाल करता था, वो भांडा फूट चुका है। भांडा ऐसे फूटा है कि भारत की जो डिपेंडेबिलिटी है कुछ बेसिक और कोर चीज़ों के ऊपर, वो दुनिया पर और बिलखुसूस चाइना पे इस कदर बढ़ गई है कि अब उसके बगैर उसकी जो इंडस्ट्री है वो हॉल्ट हो चुकी है। मैं अगर बात करूं रेयर अर्थ मैग्नेट के हवाले से, जिसके जो एक्सपोर्ट है वो चाइना की तरफ से होती थी इस मकसद के लिए कि आप ईवीज़ में उसका इस्तेमाल करें लेकिन डिफेंस प्रोडक्शन में ना करें। लेकिन जो खबरें भारत से आ रही हैं वो फोर फ्रंट पे उन कंपनीज़ को, जो ईवीज़ कंपनीज़ हुआ करती हैं, उनको रखते हैं, और लेकिन बाद में वही मटेरियल इस्तेमाल करते हैं अपनी डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर। अब मामला ये है कि इंडिया जो है वो 400 मिलियन इंडियन रुपीस की ये बरामद करता है चाइना से। 850 टन इसकी ज़रूरत होती है सालाना, और दुनिया में जो ये अर्थ मैग्नेट है इसकी 70% माइनिंग जो है वो चीन कर रहा है, जबकि 80 से 90% जो दुनिया की पैदावार है वो भी चीन ही के पास है। तो किस कदर इस वक्त इंडिया की मुश्किलात में इजाफा हो गया। नगमाना साहबा, आपको इसमें मैं शामिल करूंगा, ये फरमाइएगा कि इनके तो गुब्बारे में से हवा आए दिन निकलती जा रही है। अब ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो चीन ने की है, और उसके पीछे क्या ऐसा बैकग्राउंड क्या है, इसका पस मंजर क्या है, थोड़ा समझाइएगा हमें। जी नगमाना साहबा। जी, एक तो चीन ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, वो ये किया है कि रेयर अर्थ की एक्सपोर्ट्स को इंडिया के पे पाबंदी लगा दी है। ये आज ही की खबर है, मैं पढ़ रही थी, होपफुली करेक्ट है। तो उससे तो देखिए वो जिस तरह आपने खुद कहा कि लेते थे वो ईवीज के लिए, लेकिन उसको डाइवर्ट कर रहे थे, वो अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर रहे थे। एक तो इससे इनकी कार मेकिंग इंडस्ट्री जो काफी ज्यादा है इंडिया में, उसको भी बहुत नुकसान होगा, और दूसरी इनकी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को भी बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ये टेलीकम्युनिकेशन में रेयर अर्थ जो है बहुत इस्तेमाल होती है। आपके सारे मोबाइल फोन, सारे जो आपके मॉडर्न कम्युनिकेशन है उसमें उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। दूसरा ये है कि देखिए इंडिया चीन बहुत अरसे तक इंडिया की जो एरोगेंस है उस पर खामोश रहा है। वो कभी डोलकम में शुरू हो जाते हैं, कभी और किसी जगह शुरू हो जाते हैं। तो जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, चीन ने उनको कई मौकों पे ये मैसेज दिया है कि अब इस किस्म का रवैया चीन बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे कि आप देखिए पानी के तनाज़े पे भी बहुत खुल के चीन ने कहा कि इंडिया को कि आप भी मिडिल राइपेरियन हैं और आप वो काम न करें जो आप नहीं चाहते कि दूसरे आपके साथ करें। मीनिंग के आपका कई बड़ा करीब समझा जाता है। आप तो खुद भी रही हैं चीन में बतौर सफीर, तो आप जानती हैं इस चीज को। तो देखिए वो जब विक्टर गाव बोलते हैं तो आप समझे कि चीनी गवर्नमेंट ही बोल रही है।
تو وہ بڑا ایک انہوں نے اوپن میسج دیا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ یہ کریں گے تو کل کو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ دیکھیے انہوں نے کہا ہے کہ بالکل انڈیا یہ جو ان کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہیں اروناچل پردیش کی, اس کے نام نہیں وہ چینج کر سکتا تھا, تو انہوں نے دوبارہ سارے چائنیز نام اس کے رکھ دیے ہیں. میں تو پہلے بھی خیر بہت کانفیڈنٹ تھی اس بات پہ کہ چائنا اور انڈیا کا کوئی کمپٹیشن ہے ہی نہیں. انڈیا جو ہے وہ چین سے ہر حالت میں بہت زیادہ پیچھے ہے, اور اب دیکھیں پوری دنیا کے سامنے بھی یہ معاملہ کھل کے آ گیا ہے کہ اکنامکلی بھی, ٹیکنالوجیکلی بھی, اور آئی ٹی میں بھی دیکھیے ان کا بھانڈا, وہ تو ہمارے جو سائبر واریئرز ہیں ینگ بچے, انہوں نے ہی ان کا بھانڈا جو ہے وہ پھوڑ کے رکھ دیا ہے کہ کس قسم کا انہوں نے افیکٹو اور ایکسٹینسو سائبر اٹیک انڈیا کے اوپر کیا. ان کی کمیونیکیشن بالکل جیم کر دی, ان کی ویب سائٹ ساری. کامنٹ مجھے آپ کا چاہیے ہوگا ایکسلنسی, یہ فرمائیے گا کہ برکس سے بھی آلموسٹ جو انڈیا ہے وہ آؤٹ ہو رہا ہے, اور جو یہ سارا اسکرمش ہوئی 4 دنوں کی, اس سے پتہ چل گیا امریکہ کو بھائی ان میں کتنا دم خم ہے. تو کس حد تک جو ایک ایکسپیکٹیشنز تھی دنیا کی کہ ہم چائنا کے اگینسٹ انڈیا کو کھڑا کریں گے, وہ اب دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. چھوٹا سا جواب آپ کا, یہ تو لاسٹ سارٹ آف نیل تھی ان دی کافن. اصل میں تو دنیا اسی پر شروع ہو گئی تھی جب انہوں نے ایکسٹرا ٹیریٹوریل سکلنگ کرنی شروع کی امریکہ میں اور کینیڈا میں اور جگہوں پہ سکھوں کی. اور دوسرا جس طریقے کا ایٹیٹیوڈ انڈیا نے شو کیا یوکرین وار میں, تو اس سے نہ صرف وہ رشیا جو ہے وہ ناراض ہوا بلکہ امریکہ بھی اس سے ناراض تھا, اور دونوں پہ یہ بات عیاں ہو گئی ہے کہ یہ ڈبل کھیل کھیل رہے ہیں. تو اس وقت تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس کانفلکٹ میں کسی نے بھی کھل کے انڈیا کا ساتھ نہیں دیا. یورپ نے بھی کہا کہ اگر آپ یوکرین پہ نان الائنڈ تھے تو ہم اب نان الائنڈ ہیں. امریکہ نے تو خاص طور پہ پاکستان کی بہت تعریف کی, اور رشیا نے بھی یہی کہا. اور دوسری جو سب سے بڑی چینج آئی ہے جو امریکہ کے لیے, وہ انڈیا کے لیے بہت پریشان کن ہے, وہ یہ کہ اس وقت رشیا اور چائنا ان میں آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریشن پارٹنرشپ ہے فار آل ٹائم, جو کہ ایک بہت ہی مضبوط اتحاد ہے. تو اب ہر طرف سے اس وقت جو چاہتا تھا انڈیا کے چین کو شاید آئسولیٹ کریں گے یا سراؤنڈ کریں گے, اور لیکن خود چت ہو گیا ہے. صحیح ہے نغمانہ صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. یقیناً اس پہ مزید بھی بات کرتے رہیں گے, لیکن پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو دوسرا جو سیگمنٹ ہے اس پہ ذرا بات کریں گے. ساتھ رہیے. کا دوسرا دن, اور آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. سلمان صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ کہ میری آپ کی طرف عید ہی رہتی ہے, یہ پرسنالٹی میں چینج ہے. تو یہ صرف قربانی بکرے کی قربانی نہیں, انا کی قربانی بھی دینی ہوتی ہے, اور یہ انا کی قربانی اگر ہم دیتے رہیں تو ہمارا معاشرہ بڑا خوبصورت بنے گا. جہاں مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے وہاں خواتین کی وہ جو کچن والی ذمہ داری ہے نا, وہ بھی بہت ہوتی. بے شک مٹن پسند ہیں گیلانی, پر کبھی ہم حد اعتدال سے آگے نہیں گئے. کوئی بندے کہنے لگے, کوئی فصل کی بات کرنے لگے, دوسرا کہتا ہے چھاڑی یار اچھا نہیں جیت گیا ہے, جاندہ چھاڑی یار ساڑیاں افواج نے کمال کر دیتا ہے. ہم کو ہے اپنے 16ویں بچے کا انتظار, تم 3-4 بال سے آگے نہیں گئے. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک.
ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں پاکستان کی آرمڈ فورسز کو۔ جنگوں کی کہانیاں سنتے ہیں، کچھ تو پتا ہو جو ہماری جنزی ہے۔ میرے لیے تو خوشی کی بات ہوتی ہے، جانوروں کے ساتھ کھیلنا، لوگ انجوائے کر رہے ہوتے تھے۔ ہمیں بھی جگہ چاہیے، یہ روٹی کا توا بھی لے کے ساتھ چلتی تھی، مجھے کال کر لیں۔ انجوائے ڈوئنگ دیٹ کیریکٹر۔ اچھا لگ رہا ہے۔ ستاروں کا جہاں۔ جی ویلکم بیک۔ ہم ذرا بات کر لیتے ہیں جی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، اور یقیناً بجٹ کی آمد ہے، ہر شخص یہ سوچ رہا ہے کہ آئندہ بجٹ کیسا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایک روایت ہے جو سلسلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ پچھلے سال آپ نے کیسا پرفارم کیا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جو اہداف سیٹ کیے تھے مختلف شعبوں کے اندر، کیا وہ آپ حاصل کر پائے ہیں یا نہیں کر پائے، اس میں کہاں پہ لیک کرتے ہیں، اور کیا ایسی اسٹریٹجیز ہوں گی نئے بجٹ کے اندر جس میں آپ اوور کم کریں گے، اور وہ جو اہداف جو آپ نیکسٹ ایئر میں سیٹل کریں گے یا سیٹ کریں گے ان کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جناب اکنامک سروے جس کو کل پیش کیا جا رہا ہے، جو بہت اہمیت کا حامل ہے، جس میں یہ بتایا جائے گا کہ ہم نے پچھلے پورے سال کے اندر مختلف شعبوں میں کس کس حوالے سے کامیابی حاصل کی ہے، جہاں پہ ہمیں کامیابی نہیں ملی اس کی کیا ریزنز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بھی معاملات کس طرح سے سیٹل ہو سکتے ہیں، اس پر بات کی جائے گی۔ بڑی زبردست شخصیت نے ہمیں جوائن کیا اس پہ بات کرنے کے لیے، آئی مسٹ سے ایک اتھارٹی ہیں جناب مہتاب حیدر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ نامور صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور معیشت پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ مہتاب صاحب یہ فرمائیے گا کہ اکنامک سروے کے حوالے سے کچھ پروویژنل نمبرز آ رہے ہیں کہ شرح نمو جو ہم نے اچیو کی ہے 2.6 ہے، ہدف 3.6 رکھا گیا تھا۔ پاکستان کی معیشت کا جو حجم ہے 39 ارب 30 کروڑ ڈالر سے بڑھا ہے، معیشت کا مجموعی حجم 411 ارب ڈالرز تک ہو گیا۔ یہ فگرز ہیں، زیادہ ہم فگرز میں نہیں جاتے کیونکہ لوگ ذرا پریشان سے بھی ہو جاتے ہیں، تو کیسی پرفارمنس رہی ہے ہماری پچھلے سال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں بنیادی طور پر پاکستان کی جو اکانومی کے بارے میں اگر میں بات کروں تو اگر 2 سال پہلے کی بات کریں تو 2 ایشوز جو ہے وہ سب لوگوں کے سامنے تھے۔ ایک تو ڈیفالٹ کی بات ہو رہی تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب بالکل ختم ہو چکی ہے، اب ڈیفالٹ کا کوئی بھی ذکر نہیں کرتا۔ دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ انفلیشن کا ایشو تھا۔ انفلیشن نے آپ نے دیکھا کہ 2-2.5 سال پہلے تک کوئی 38% کو جو ہے وہ ٹچ کیا تھا۔ اس سال کے دوران جو انفلیشن ہے وہ تو بالکل اگر منتھ آن منتھ بیسس میں دیکھیں تو وہ 1% سے بھی نیچے آ گئی۔ صحیح ہے۔ اور ایوریج انفلیشن جو ہے اس مالی سال کے دوران کوئی 4 سے 5% کے درمیان جو ہے وہ رہے گی۔ اچھا جو اکنامک گروتھ کا نمبر ہے وہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ کوئی 2.7% کے لگ بھگ اس سال کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے، اور یہ گروتھ جو ہے یہ ہمارے ٹارگٹ سے تو کم ہے، لیکن اگر آپ پچھلے سالوں کے مقابلے میں دیکھیں تو ٹو سم ایکسٹینٹ اگر پچھلے سال 2.4% تھی جو کہ ریوائز نمبر میں 2.5% ہوئی، اس سے بڑی ہے اور 2.7% تک گئی ہے۔ اب کیا یہ گروتھ سفیشینٹ ہے؟ یہ گروتھ سفیشینٹ نہیں ہے، لیکن کم از کم اکانومی کے اندر آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد ایک سٹیبلٹی آئی ہے، اور اسٹیبلٹی کے اوپر ابھی ہم نے آئندہ مالی سال کے دوران اور آگے چل کر اسی کو کنسولیڈیٹ جو ہے وہ کرنا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا مہتاب بھائی، میں ایک اور سوال بڑا امپورٹنٹ ہے وہ میرے ذہن میں ہے، وہ بھی آپ سے پوچھوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احمد چنائی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، آپ بزنس مین بھی ہیں اور ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج بھی ہیں، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ احمد چنائی صاحب، پاکستان نے کیسا پرفارم کیا یہ تو ہمیں کل پتہ چل جائے گا فگرز کے حوالے سے، جو انڈسٹریز ہیں خاص طور پہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے حوالے سے اور اسمال میڈیم کے حوالے سے خبر آ رہی ہے، ایل ایس ایم نے کوئی خاص اچھا پرفارم نہیں کیا، ہمارے سروسز سیکٹر نے بھی اچھا پرفارم کیا ہے، بہتر پرفارم کیا ہے، تو مجموعی طور پہ پرفارمنس کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اتنا کوشن ہے ہمارے پاس، یا ہمیں کسی ایک سیکٹر میں بہت زیادہ سیٹ بیک ملا ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस होती हैं जहाँ LSM या स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो हैं, SMEs वगैरह, ये परफॉर्म करती हैं। जाहिर है पिछला साल जो गया है हमारा, उसमें एक लोगों को एक वो था कि खुदा न खास्ता इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, खुदा न खास्ता जो है वो जो हमारा डॉलर रेट है वो बढ़ जाएगा, तो इस पे जो है वो ज़रा मुहतात अंदाजे से हम चले हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में अर्निंग्स देख लें जो हमारी लिमिटेड कंपनीज की आई हैं, जाहिर है 3-3 क्वार्टर की, एक क्वार्टर की अर्निंग आती है और वो सारे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, तो उनकी अगर परफॉर्मेंस देख लें तो आपको कहीं भी ये नज़र नहीं आएगा कि कहीं स्लम्प आया हो, बल्कि पहले से बढ़कर रेवेन्यू आया है। तो ये तो डिपेंड करता है कि कौन सा सेक्टर, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में हो चाहे वो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, किस तरह परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से जो है वो आगे चीज़ें चल रही हैं। और इसमें भी हमें सेक्टर वाइज देखना है कि कौन से सेक्टर्स जो हैं उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है। जब हम सेक्टर वाइज की बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर हमारा बहुत अच्छा परफॉर्म हुआ है। हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है। हम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो एक ड्रॉबैक जो आया है उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री थोड़ी सी, मैं समझता हूँ कि बैकएंड पे गई है। लेकिन ओवरऑल अगर टेक्सटाइल कंपनियों का आप मार्जिन्स देखें, प्रॉफिट्स देखें, तो वो बहुत बेहतर नज़र आते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज अगर पाकिस्तान के तमाम सेक्टर्स को ले लिया जाए, चाहे वो लार्ज स्केल हो चाहे वो स्मॉल स्केल हो, और उनका एक मजमूई रेवेन्यू जनरेशन गिना जाए, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि वो रेवेन्यू जनरेशन जो है वो बेहतर आया है। ये ज़रूर हो सकता है कि कहीं कम और कहीं ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल लोग जो हैं वो पहले से ज़्यादा रेवेन्यू कमाया है, उन्होंने पहले से ज़्यादा मार्जिन कमाया है। और इन तमाम बातों को बावजूद भी कि जहां इन्फ्लेशन रेट को हम कहते थे कि 9, 10, 12 रहेगा, वो सेंटिमेंट कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेसमैन के अंदर। तो जो नेक्स्ट बजट है उस हवाले से बिजनेसमैन का सेंटिमेंट क्या है कि नेक्स्ट बजट किस तरह का होगा, तैयार हैं उसके लिए? अगर कोई टैक्सेस के हवाले से, क्योंकि टैक्स नेट के हवाले से तो हुकूमत हमेशा कहती है कि हम इसको बढ़ाएंगे, लेकिन बिलाखिर बात फिर वहीं आती है जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसके ऊपर टैक्स के हवाले से कुछ पे तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार होता है। इस मरतबा तो हमें ऐसे लगा है जैसे कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत तैयारी की है, बहुत जल्दी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया है। इसका कोई फ़र्क पड़ेगा, असर पड़ेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि लास्ट ईयर हमारा जो कलेक्शन है वो 11-12 हज़ार अरब की रेंज में रहा है। इस साल हम बात कर रहे हैं 14-15 हज़ार की। तो जाहिर है ये 2-3 हज़ार जो एक्स्ट्रा हम रेवेन्यू कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं वो किसी न किसी मेजर्स के जरिए ज़रूर आएगा, और उसमें ज़ाहिर है टैक्सेशन मेजर्स होंगे, चाहे वो जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनके उसमें हो, या चाहे जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं उनको टैप करें और उनको टैक्स रेवेन्यूज़ बनाएं। तो ये मैं समझता हूँ कि ज़हनी तौर पे तो सारे लोग तैयार हैं कि हाँ मज़ीद टैक्सेस का बोझ भी आ सकता है। अब किस सेक्टर पे आता है, किस शक्ल में आता है, वो देखने वाली बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट इस बात को अच्छी तरह रियलाइज़ कर रही है कि जहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो ऑलरेडी लेट से 50-60% टैक्सेस के ज़मरे में आ जाता है। अगर आप दूसरी अर्निंग्स भी ले लें और वैसे 42% और प्लस दूसरे टैक्सेस उनको लग जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट इस बात से बखूबी वाकिफ है कि इस सेक्टर को जो है वो मज़ीद टैक्स नहीं करना, और जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, जो टैक्स इवेडर्स हैं, उन पे जो है वो हाथ डालना है, उनसे टैक्स वसूलना है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रूडेंट पॉलिसी होगी, और उस प्रूडेंट पॉलिसी में गवर्नमेंट का भी भला सेंटिमेंट जो है वो प्रिवेल कर रहा है। ठीक, मैं मेहताब साहब आपको इसमें शामिल करूँगी। फरमाइएगा, एक तो हम बात कर आप कर रहे थे स्टेबिलिटी की, तो हमें जब तक ग्रोथ की तरफ हम नहीं जाते तो हम किस तरह से ये जो 5% या 6% एनुअल हमारा जो टारगेट होगा वो हम अचीव कर पाएंगे? तो कहते हैं जब हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो फिर हमारा चैलेंज आ जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से, फिर हमें डॉलर्स का प्रॉब्लम आ जाता है। तो क्या हमारी मईशत इस नहीज पे पहुंच चुकी है कि हमें ये जो हमारा एक विशियस साइकिल पैदा हो जाता है कि जैसे ही हम ग्रोथ की तरफ गए तो हमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हवाले से और बाकी मसाइल, और फिर हमें दोबारा जाना पड़ता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के बाद? क्या इसकी सिचुएशन इस वक्त क्या है? और दूसरा जो एक्सपेक्टेशंस है नेक्स्ट बजट की, उसके ऊपर ज़रा बात कीजिएगा। देखें, बुनियादी तौर पर अगले माली साल का जो GDP ग्रोथ का टारगेट है वो 4.2% है, और इसमें तीनों जो इसके ड्राइवर्स होंगे उसमें एग्रीकल्चर है, उसमें इंडस्ट्री है और उसमें सर्विसेज है। देखें, बुनियादी तौर पर इस टाइम जो चैलेंज है और पाकिस्तान की इकॉनमी जहाँ पे खड़ी है वो खड़ी ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे हमने
دو چیزوں کو جو ہے وہ انشور کرنا ہے. ایک تو اپنا جو مالیاتی خسارہ ہے اس کو ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھنے دینا. اسی لیے آپ یہ دیکھیں تو اس بجٹ میں دو چیزوں کے اوپر فوکس ہوگا. ایک تو ریونیو جنریشن کے اوپر, دوسرا ایکسپینڈیچرز کو ریشنلائز کرنے کے بارے میں, اور جو رائٹ سائزنگ آف دا گورنمنٹ کی پالیسی تھی اس کی کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو موو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم چیلنج یہ ہے کہ ہم جو گروتھ حاصل کریں اور 4% سے جب اوپر کی سطح پہ جائیں تو وہ گروتھ امبیلنسز کریٹ نہ کریں, جن امبیلنسز کا آپ نے پہلے حوالہ دیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ جو اگلا بجٹ ہوگا اس میں آپ کو امپورٹ کے اوپر, ٹیرف کے اوپر آپ کو ایک میجر جو ہے وہ پلان جو ہے وہ حکومت کا نظر آئے گا جو 3 سے 5 سال کے دوران کا ہوگا. لیکن اس میں ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم جہاں پہ امپورٹس پہ ٹیرف کو کم کریں وہاں پہ ایسی امپورٹس کے ٹیرف کو کم کیا جائے جس کو ہم بعد میں ویلیو ایڈیشن کر کے ایکسپورٹ پرپزز کے لیے استعمال کریں. صحیح ہو رہا ہے. تو یہ وہ ڈی این اے آف اکانومی ہے جس کو چینج کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. چونکہ جب تک نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز پہ, ڈالر انفلوز کی میں بات کر رہا ہوں, فارن ایکسچینج انفلوز کی بات کر رہا ہوں, اس پہ نہیں جائیں گے تب تک یہ گروتھ جو ہے وہ سسٹین نہیں ہوگی. اور یہ سسٹینیبلٹی جو ہے وہ میجر چیلنج ہے, اور ہائی گروتھ بھی بڑی ضروری ہے. ہماری ضرورت کتنی ہے کہ ہم نے اسٹیبلٹی سے آگے گروتھ کو اچیو کرنا ہے, کیونکہ پاپولیشن سائز بھی دیکھیں, ڈیمانڈز بھی دیکھیں, اس کے لیے تو بہت ضروری ہے نا. آپ تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہی بات میں اگلی کرنے والا تھا کہ ہماری پاپولیشن گروتھ کوئی 2.55% ہے, تو کم از کم 5 سے 6% کی گروتھ سسٹینیبل لیول پہ ضروری ہے تاکہ جو پاکستان میں نیو جاب انٹرنٹس ہیں ان کو ایک ڈیسنٹ جاب کی صورتحال پیدا ہو سکے, اور وہ نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے ہائر گروتھ کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن یہ گروتھ جو ہے یہ بوم بس سائیکل کا شکار نہ. بالکل ٹھیک. مہتاب بھائی, یقیناً اس حوالے سے ہم مزید بھی آپ سے استفادہ لیتے رہیں گے, کیونکہ اب آپ کا ٹائم ہے 10 تاریخ تک, اور اس کے بعد بھی انفارمیشن جو ہے اس سلسلہ لوگوں تک پہنچانے کا بہت ضروری ہے کہ اس اکنامک سروے کو بھی سمجھا جائے, اور اس کے بعد جو آنے والا بجٹ ہے اس کو بھی سمجھا جائے, اور ان چیلنجز کو سمجھا جائے جس سے جو ہمیں درپیش ہیں اور جس سے ہم نے نبرد آزما ہونا ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.